السلام علیکم۔ آج جو میں آپ کو کہانی سنانے جا رہی ہوں وہ ہے کسی کی زندگی پر بیتا ہوا ایک سچا واقعہ۔ اپنی آج کی اس کہانی کو شروع کرنے سے پہلے میں اپنے تمام ویورز سے ریکویسٹ کرتی ہوں کہ جنہوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ سب سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو کے اپڈیٹس آپ کو مل سکیں۔ نام تو اس کا مینا تھا مگر منی مشہور تھی کیونکہ نانی اسے اسی کے نام سے پکارتی تھی۔ سنا تھا کہ منی کی ماں اس وقت چلی گئی تھی جب وہ بہت چھوٹی تھی اور نانی نے پالا، اور منی کے باپ کا کچھ معلوم نہ تھا کہ کون تھا، جیتا ہے کہ مر گیا۔ ایک چھوٹے سے مکان میں جو منی کے مرحوم نانا کا تھا، یہ نانی اور نواسی رہا کرتی تھی۔ محلے والے بچپن میں اس بن ماں باپ کی بچی کو مہربان نظروں سے دیکھتے اور ترس کھاتے تھے، لیکن جب وہ 13 سال کی ہوئی تو خوب رنگ روپ نکالا۔ 15 برس کی تھی کہ اس کے بارے میں باتیں اڑنے لگی۔ وہ 14ویں کا چاند تھی، تبھی ہر ایک کی نگاہوں کا مرکز بن گئی۔ پہلے دن سے وہ آزادانہ محلے میں گھوما کرتی تھی، ہر گھر جاتی، ہر در جھانکتی اور سب پیار سے بات کرتے۔ بڑی ہو گئی تو بھی در در جھانکنے اور ادھر ادھر پھرنے کی عادت نہ گئی، مگر اس بچی کو سمجھانے والا کوئی نہ تھا۔ منی کی نانی ایک فیکٹری میں کام کرتی تھی، صبح کی گئی شام کو لوٹتی۔ تب منی تمام دن محلے والوں کے رحم و کرم پر ہوتی۔ وہ کھانا بھی اکثر دوسروں کے گھروں میں کھا لیتی تھی۔ بالغ تھی تو لوگوں نے برا نہ منایا، باشعور ہو گئی تو محلے والے اس کے بارے میں چہمگوئیاں کرنے لگے، لیکن جو گھرانے معزز تھے وہ لوگ پریشان رہتے۔ جوان لڑکی سارا دن اکیلے رہتی، نانی بیچاری بھی کیا کرتی، اگر محنت مزدوری نہ کرتی تو اپنا اور منی کا پیٹ کیسے پالتی۔ شروع میں اس کی نانی نے اس لڑکی کو اسکول میں داخل کرایا تھا، لیکن اس نے پڑھ کر نہ دیکھا، بھلا ایسی لاوارث کو کون پڑھاتا اور کون اس کا خیال رکھتا۔ جبکہ بچی کو بھی پڑھنے سے دلچسپی نہ تھی۔ دیکھتے دیکھتے قد لمبا ہوتا گیا تو اس کی شوخیوں کے چرچے بھی خوب ہونے لگے۔ میڈم نے اس کو اسکول سے نکال دیا کیونکہ وہ پڑھنے تو بس برائے نام ہی آتی تھی۔ ہر بار رزلٹ 0 جبکہ شکل نمبر 1 تھی۔ اسکول کے لیے یہ لڑکی خطرہ بن چکی تھی۔ شروع میں اس کی شوخیوں کو ہر کسی نے درگزر کیا، مگر بات تشویش کی حد سے نکل گئی۔ ہمارے گھرانے کا شمار شرفہ میں ہوتا تھا، کسی کی ہمت نہ تھی کہ ہم لوگوں سے کوئی ایسی ویسی بات منسوب کرے۔ میرے بھائیوں کی شرافت پر کسی کو شک نہیں تھا اور ہم بہنوں کی طرف کوئی ٹیڑھی آنکھ سے دیکھنے کی جرات نہ کر سکتا تھا۔ منی اب ہمارے گھر بن ٹھن کر آ جاتی تو والدہ کی سوچوں پر ایٹم بم گرتا۔ ہم خاموشی سے اس کا منہ تکتے اور بھائی اس کو دیکھ کر ادھر ادھر کھسک جاتے، لیکن منہ سے کوئی کچھ نہ کہتا کیونکہ وہ بچپن سے آتی تھی۔ اب بھی کسی کو اس کی دل آزادی مقصود نہ تھی۔ ایک دن وہ عید مبارک کہنے کے بہانے آ گئی۔ میرے بھائی انور نے اسے پاس بٹھا لیا اور سمجھانے لگا کہ دیکھو منی، تم چھوٹی بہنوں کی طرح ہو، لیکن اب تم چھوٹی نہیں رہی ہو، بڑی ہو گئی ہو۔ اکیلے یوں میک اپ کر کے گھر سے مت نکلا کرو، یہ بدنامی کا راستہ ہے۔ آج تو عید کا دن ہے، میک اپ تو کرنا تھا۔ وہ چہک کر بولی۔ کس کو دکھاتی، آپ کے گھر آ گئی، خدا کے لیے تم اچھی لڑکی بنو۔ ہمارے محلے میں رہتی ہو اور ہم چاہتے ہیں کہ سب تمہیں عزت کی نگاہ سے دیکھیں۔ تمہاری عمر 16 سال ہے، اب گھر میں بیٹھو، یہ گھر گھر پھرنے کی عمر نہیں ہے۔ اپنی بوڑھی نانی کا کچھ خیال کرو۔ نانی تو منع نہیں کرتی میک اپ کرنے یا کہیں آنے جانے سے، تو تم کیوں منع کرتے ہو؟ اس لیے کہ مجھے معلوم ہے کہ تم محلے کے کچھ لڑکوں سے ہنسی مذاق کر لیتی ہو۔ میں ان کو بھی سمجھاؤں گا کیونکہ یہی لڑکے بعد میں تمہارے بارے میں بہت خراب باتیں کرتے ہیں۔ اس وقت منی کا رنگ اڑ گیا اور اس نے میرے بھائی کے سمجھانے کا بہت برا مانا۔ کہہ گئی کہ میں تو عید ملنے آئی تھی، یہاں تم سے بے عزتی کروانے نہیں آئی تھی۔ میرے بھائی سے یہ خطا ہو گئی کہ اس نے بات کو یہیں ختم نہیں کیا، بلکہ محلے کے لڑکوں کو بھی سمجھایا کہ منی نادان ہے، لیکن وہ ہمارے محلے کی عزت ہے۔ تم لوگ اس کے ساتھ دل لگی مت کیا کرو، اس کو بے وقوف مت بنایا کرو، اس کا ذہن خراب ہو جائے گا۔ ہمارا کام محلے کی لڑکیوں کی حفاظت کرنا ہے، نہ کہ ان کا مذاق اڑانا اور ان کو بے وقوف بنانا۔ یہ محلے کے وہ چھوکرے تھے جو آوارہ قسم کے تھے اور کسی لڑکی کی عزت کو کچھ نہیں جانتے تھے۔ انہوں نے بھائی سے کہا،
جو لڑکی اپنی عزت کا خیال رکھتی ہے ہم بھی اس کی عزت کرتے ہیں، مگر منی جیسی لڑکیاں دل لگی کے لیے ہی پیدا ہوتی ہیں۔ تم اس معاملے میں مت پڑو ورنہ اس کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔ ہم جانے منی جانے، تم بیچ میں آنے والے کون؟ ایک دن میرے بھائی نے منی کو محلے کے ایک آوارہ لڑکے کے ساتھ فلم بینی کرتے دیکھ لیا۔ منی نے یہ چالاکی دکھائی کہ اس سے پہلے انور کسی سے ذکر کرے اس نے اپنی نانی کو انور بھائی کے خلاف بھڑکا دیا کہ یہ مجھ سے رستے میں آتے جاتے چھیڑخانی کرتا ہے، فلم بینی پر مجبور کرتا ہے۔ نانی تو سارا دن فیکٹری میں ہوتی تھی، اس نے صحیح جانا اور ہمارے گھر لڑنے آ گئی۔ امی نے سمجھایا کہ اماں جی ہوش کے ناخن لیں، سارا محلہ جانتا ہے میرے بیٹے ایسے نہیں ہیں۔ منی جھوٹ بولتی ہے، اس کی نانی نہ مانی، وہ مصر تھی کہ نواسی صحیح کہتی ہیں، ورنہ وہ کیوں جھوٹی تہمت انور پر لگائے گی۔ ہمارا محلے میں آنا جانا بہت کم تھا، ہم پردہ کرتی تھیں اور ہمیں پڑھائی سے ہی فرصت نہ تھی کہ فضول باتوں پر دھیان جاتا۔ جب سنا کہ منی کی نانی میرے بھائی کے بارے میں محلے کے ہر گھر میں غلط بات کرتی پھرتی ہیں تو شرم سے سر جھک گیا۔ امی اس کی نانی کے پاس گئیں، کہا کہ محلے بھر میں ہمارے بارے میں الٹی سیدھی باتیں مت کرو، تسلی رکھو، میں اصل بات کا پتہ کرتی ہوں، برائے مہربانی آپ میرے شوہر سے کچھ نہ کہیے گا، وہ بہت خفا ہوں گے۔ امی نے انور بھائی سے پوچھا، جو بات سچ تھی اس نے بتا دی۔ امی نے کہا، بیٹے یہی بات تم اس کی نانی کو بتا دینا تاکہ اس کی غلط فہمی دور ہو جائے۔ بھائی نے منی کی نانی کو آگاہ کیا کہ آپ کی نواسی آپ کی غیر موجودگی میں محلے کے لڑکوں کے ساتھ VCR پر گھر میں فلمیں دیکھتی ہے۔ جب میں نے منع کیا تو مجھ پر الزام لگا دیا۔ منی رونے اور قسمیں کھانے لگی۔ نانی کو کہا کہ میں قسم کھاتی ہوں انور نے ہی مجھے اس بارے میں ورگلانے کی کوشش کی ہے، یہ خود میرے ساتھ فلمیں دیکھنا چاہتا ہے۔ منی کا گھر ہمارے برابر میں تھا، تبھی نانی نے سوچا کہ اس کی نواسی صحیح کہہ رہی ہے، کچھ دوری پر رہنے والے لڑکے بھلا اس کے گھر کے اندر آنے کی جرت کیسے کر سکتے ہیں؟ یہ انور کا ہی کام ہوگا۔ غرض وہ بڑھیا نواسی کے آنسو دیکھ کر اس کی باتوں پر یقین لے آئی، میرے بھائی پر پھنکارتی رہی اور گالیاں دے کر گھر سے نکال دیا۔ انور کی بے عزتی کرا کر بھی منی کے اندر بھڑکتی آگ ٹھنڈی نہ ہوئی۔ اس نے اگلے دن ابو کو گلی سے آواز دے کر بلا لیا اور بولی، نانی بیمار پڑی ہیں اور آپ کو گھر میں بلا رہی ہیں۔ ابو ترس کھا کر چلے گئے کہ کہیں بڑھیا بہت زیادہ بیمار نہ ہو، پہلے تو اس طرح کبھی نہ بلایا تھا، کہیں قریب المرگ نہ ہو۔ وہ بستر پر پڑی تھی، والد کو دیکھ کر اٹھ بیٹھی، کراہ کر کہا کہ آپ کے لڑکے کی حرکتوں سے بیمار پڑ گئی ہوں۔ منی نے شکایت کی ہے کہ انور اس کو چھیڑتا ہے اور تنگ کرتا ہے، اس کو کچھ عرصے کے لیے کہیں بھجوا دیں، ایسا نہ ہو کہ میری شکایت پر غصہ کرے اور میری نواسی کے لیے دل میں کینہ پال لے۔ جوان خون ہے، غصے اور جوش کا اعتبار نہیں، بوڑھی عورت ہوں، اگر آپ نے میرا خیال نہ کیا تو صدمے سے مر جاؤں گی، پھر منی کا اس دنیا میں کون ہوگا؟ والد صاحب کو کچھ اس طرح بھڑکایا کہ ان پر رخت طاری ہو گیا۔ گھر آ کر انور کو بلایا، خوب ڈانٹا پھٹکارا اور صفائی میں کچھ بولنے کا موقع نہ دیا۔ حکم صادر کر دیا کہ تم چچا کے پاس چلے جاؤ، جب تک میں نہ بلاؤں واپس مت آنا، یہی تمہاری سزا ہے۔ ایسے معاملات میں ابو بہت سخت تھے۔ بڑھیا کے رونے نے ایسا اثر کیا کہ خیال ذہن میں راسخ ہو گیا کہ انور کو کچھ عرصے کے لیے دور بھیج دینا چاہیے تاکہ بڑھیا کی تسلی ہو جائے۔ انور بھائی کالج میں پڑھ رہے تھے، ظاہر ہے چچا کے گھر جانے کی وجہ سے کالج چھوٹنا تھا۔ چچا گاؤں میں رہتے تھے جہاں کالج نہ تھا۔ والد نے اس بات کی پرواہ نہ کی کہ لڑکے کی پڑھائی کا خرچ ہوگا۔ امی کہتی تھی، تم نے کیوں خواہ مخواہ پرائے معاملے میں ٹانگ اڑائی؟ وہ جانے، اس کی نانی جانے، ان کی لڑکی ہے، جو کرتی پھرے، ہمارا کیا واسطہ؟ انور بھائی کو کالج چھوڑ کر گاؤں جانے کا ازحد ملال تھا۔ انور کے گاؤں جانے کے بعد منی کے دل میں ٹھنڈک پڑ گئی۔ وہ بدستور ٹیڑھی راہ پر چلتی رہی اور اب اس کو کوئی روکنے ٹوکنے والا نہ تھا۔ کچھ دنوں بعد سنا کہ اس کی شادی ہو رہی ہے۔ ہم حیران رہ گئے کہ حد درجے بدنام اس لڑکی کی شادی ایک اچھے گھرانے میں کیسے ہو رہی ہے۔ قسمت کے بھی عجیب فیصلے ہوتے ہیں، جہاں اچھے اچھوں کی بیٹیاں رشتوں کے انتظار میں بوڑھی ہو رہی ہیں، وہاں یہ چلتی پھرتی لڑکی ایک بڑے گھر کی عزت بننے جا رہی تھی۔ میری والدہ نے بھی شکر ادا کیا کہ چلو اچھا ہے، یہ چلی جائے گی تو میرا بیٹا گھر آ جائے گا۔
خدا منی کے نصیب اچھے کرے۔ شادی دھوم دھام سے ہو گئی۔ نانی نے ہمیں کارڈ دیا مگر ہم نہ گئے کیونکہ اسی نے انور کو شہر بدر کرایا تھا۔ ہم کیوں کر جاتے؟ کچھ عرصے بعد سنا کہ اپنے شوہر کے ساتھ سعودی عرب چلی گئی ہے۔ اس کی بہت امیر آدمی سے شادی ہوئی ہے، بنگلے اور بڑی سی گاڑی ہے، عیش کر رہی ہے۔ پڑوسی بتاتے تو بھی امی ٹوہ نہ لاتی کہ کہاں اور کس سے شادی ہوئی ہے، کہتی اللہ خوش رکھے۔ ہمارے ساتھ تو جو ہونا تھا ہو گیا۔ ایک دن بازار میں اچانک امی کی ملاقات منی سے ہو گئی۔ منی دوڑ کر امی کے گلے لگ گئی۔ اس کے اولاد نہ ہوئی مگر امیر گھر کی بہو بن گئی تھی۔ عمدہ لباس اور سونے کی چوڑیاں سے کلائیاں بھری ہوئی تھیں۔ اس روز ہمیں بھی منی کی قسمت پر رشک آیا۔ 2 سال گزرے، خبر ملی کہ منی بیوہ ہو گئی ہے۔ سعودی عرب میں شوہر کو دل کا دورہ پڑا اور وہ چل بسا۔ میت پاکستان لائی گئی۔ تعزیت کرنے امی گئیں تو منی آ چکی تھی۔ دیکھ کر حیرت ہوئی۔ وہ ہڈیوں کا ڈھانچہ بن چکی تھی، رنگ روپ اڑ چکا تھا، ٹی بی کی مریض لگتی تھی۔ بتایا کہ شوہر 76 سال کا بوڑھا تھا، اس نے تو مرنا ہی تھا۔ میں نے دولت اور عیش و آرام کی زندگی کے لیے شادی کی تھی، جانتی نہ تھی کہ پاکستان میں جو کچھ تھا مرحوم شوہر کی پہلی بیوی اور بیٹے بیٹیوں کے قبضے میں تھا۔ انہوں نے منی کو تھوڑا سا روپیہ دے کر چلتا کر دیا۔ شوہر کی موت کے بعد منی وہ منی نہ رہی۔ شوخی اور ہار سنگار سب ختم ہو گیا۔ ہر وقت گم سم رہتی تھی۔